ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ومن اظلم اور کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ممن اس سے جو افترا منسوب کرے علی اللہ اللہ کی ذات کی طرف، منسوب کرے اللہ کی ذات کی طرف، کذبا جھوٹ۔ اس سے بڑا ظالم کون شخص ہو سکتا ہے، اس سے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ اور اللہ کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ بات ارشاد نہیں فرمائی اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا، اور اللہ نے کسی چیز کو انسانوں پر لاگو نہیں کیا لیکن وہ لاگو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے لاگو کی ہوئی ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے، یا معاشرے میں کسی ایسی چیز کو رائج کر دیا جائے کہ جس کے بارے میں تصور یہ پھیلایا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایسا تصور قائم کیا جائے کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ چیز اللہ کی طرف سے نہ ہو اور اللہ کے نام کی غلط مہر اس پر لگائی جا رہی ہو۔ تو ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کرے۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری ذات کی طرف کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں فرمایا تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جب نبی کی طرف جھوٹ نسبت کرنے کی سزا اتنی بڑی ہے تو پھر اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی سزا کتنی بڑی ہوگی، اور وہ عمل کتنا قبیح اور کتنا غلط اور کتنا غیر منصفانہ ہوگا۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترا، جو منسوب کرے علی اللہ اللہ کی طرف کذبا جھوٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ او یا قال، وہ کہے، اوحیا، کہ وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، یا وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحا، حالانکہ نہیں وحی کی گئی، الیہ، اس کی طرف، شیء، کوئی بھی چیز۔ اور وقال اوحی الیہ، یا او قال، یا وہ شخص، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے تمام لوگ وہ اس کا مصداق ہیں، وہ اس کا کہ وہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی اترتی ہم پر، حالانکہ اللہ کی طرف سے تو صرف لعنت برستی ان پر، ان کے لیے لعنت برستی ہے، فرشتے ان کے لیے عذاب لے کے آتے ہیں، لعنت کا طوق لے کے آتے ہیں، باقی اللہ پاک بحیثیت نبی کے ان پر وحی نازل فرمائے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے ہی نہیں، اور ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو یہ کہے۔ ومن قال، اور جو کہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہے، سأنزل، میں بھی اتار سکتا ہوں، مثل ما، اس جیسا، کہ انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، جس طرح کا کلام اللہ نے اتارا ہے میں بھی اتار سکتا ہوں، یعنی میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو یہ تو عرب کے بہت سے لوگوں نے اس قسم کا جاہلانہ دعویٰ کیا تھا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم چاہیں
تو اس جیسا قرآن ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اس طرح کی باتیں کریں۔ اب ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اچھا، جنہوں نے دعوے کیے قرآن نے ان کو کہا لاؤ، اوپن چیلنج کیا، پورا لا سکتے ہو پورا لاؤ، 10 صورتیں لا سکتے ہو 10 لاؤ، 1 لا سکتے ہو 1 لاؤ، ایک جملہ قرآن جیسا لا سکتے ہو لاؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ حیران کن ترین بات، قرآن کو متنازع بنانے کی کوشش انہوں نے ضرور کی اور قرآن کے بارے میں غلط باتیں پھیلانے کی کوشش ضرور کی، لیکن سیدھا سادہ سا طریقہ ہے، آؤ بیٹھو اور اس جیسا کلام لے آؤ، لیکن وہ نہیں کر سکے وہ۔ تو ولو کاش ترا آپ دیکھیں، از جب الظالمون یہ ظالم لوگ، کاش آپ دیکھیں کہ جب یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت، غمرات سکرات، سختیاں بھی کہہ سکتے ہیں، الموت موت، جب یہ لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، والملائکۃ اور فرشتے باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم اپنے ہاتھ ان کی طرف، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے کہ اخرجوا انفسکم، اب نکالو اپنی جان باہر، اپنی جان باہر نکالو، اخرجوا نکالو انفسکم اپنی جانوں کو، اپنی جانیں نکالو، الیوم آج، تجزون تمہیں سزا دی جائے گی، عذاب الہون ذلت آمیز عذاب کی، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب کی سزا دی جائے گی، بما کیونکہ کنتم تھے تم تقولون کہا کرتے، علی اللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق باتیں، تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے، وکنتم اور تھے تم عن آیاتہ اللہ کی آیات سے تستکبرون تکبر کرتے، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق کو سامنے دیکھ کر حق کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا۔ ایک صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے نبی میں جب کپڑے پہنتا ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر نا اچھا خیال آتا ہے، تو کہیں یہ تکبر میں تو نہیں ہے، یہ تکبر میں تو نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی کا اسرا واقعہ بھی وہ میلے کچیلے کپڑوں میں ہوتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی تم صاف کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے، تو آپ نے فرمایا ارے بھائی تکبر صاف کپڑے پہننا نہیں ہے، تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا۔ تو تستکبرون تم تکبر کرتے تھے ہماری آیات سے، یعنی ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، تم دین کا انکار کرتے تھے۔ تو فرشتے اب ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب یہ منظر بہت ہی خوفناک ہوتا ہے، کیونکہ فرشتہ اصلی حالت میں آتا ہے موت کے وقت، موت کے وقت فرشتہ اصلی حالت میں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو مومن کے پاس آتے ہیں تو وہ اچھی خوبصورت شکل والے فرشتے ہوتے ہیں، اور جو کافروں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کی شکلیں ذرا خوفناک قسم کی ہوتی ہیں۔ اب جب فرشتہ ان کے سامنے، خوفناک شکلوں والے فرشتے ان کے سامنے جاتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہی مردے کی جو ہیں وہ حالت عجیب ہو جاتی ہے، اس پر ایسا خوف طاری ہوتا ہے۔ وہ جو موت کی سختی ہے نا وہ یہی ہے، سکرات الموت اصل میں یہی ہے، فرشتوں کو سامنے دیکھ کر جو دہشت طاری ہوتی ہے وہ سکرات الموت ہے، وہ موت کی سختی ہے۔ اب جان نکل نہیں رہی اور دہشت سے جان نکل رہی ہے، دہشت سے جان نکل رہی ہے اور جان نکل نہیں رہی۔ اب فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہیں، نکال جان، نکال جان،
نکال اپنی جان. تو ویسے ہی فرشتوں کا آنا خوفناک، اوپر سے فرشتوں کے ایسے مناظر. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسے لوگوں کا یہ انجام بیان فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے، جو ایسی غلط باتیں کرتے تھے. جب موت آئے گی تو ان کا یہ بدترین انجام ہوگا. فرشتے خوف اور دہشت کی علامت بن کر پل پڑیں گے ان کے اوپر. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے اور تم اپنی اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، جِئْتُمُونَا، تم آئے ہو ہمارے پاس. اب قیامت کے دن، اب یہ اگلا یہی جو منظر ہے نا، یہ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، جِئْتُمُونَا، تم آئے ہو ہمارے پاس. فُرَادَا، اکیلے اکیلے. فُرَادَا فرد سے ہے نا، فردن فردن، اکیلے اکیلے. کما، جیسا کہ خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. اول مرہ، پہلی مرتبہ. جیسے پہلی مرتبہ ہر انسان عمومی طور پر یہی اصول ہے، عمومی طور پر یہی اصول ہے کہ انسان اکیلا اکیلا پیدا ہوتا ہے. وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے، ما خَوَّلْنَاكُمْ، جو کچھ دنیا میں ہم نے تمہیں دیا تھا. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی دنیا میں، دنیا کی چیزیں، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کے عہدے، دنیا کے منصب، دنیا کی اشیاء، دنیا کے گھوڑے، دنیا کے زیورات، دنیا کے سونا چاندی، ہاں دنیا کی مارکیٹیں، بلڈنگیں، سب چھوڑا ہے پیچھے. یہ بتانا کیا ہے، آگے ان میں سے کوئی چیز نہیں لے کے جانے والی. اسی لیے تو وہ کہا جاتا ہے دنیا پہ حکومت کرنے والے سکندر کے بارے میں، سکندر اعظم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو اس نے کہا مرنے سے پہلے کہ مجھے جب دفن کرو تو میرے ہاتھ قبر سے باہر رکھنا، میرے ہاتھ قبر سے، تاکہ دنیا کو یہ پیغام ملے کہ دنیا سے جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے. اسی لیے وہ ایک شعر بھی ہے، ایک مصرع یہ ہے، سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا تھا وہ تو سب تم پیچھے ہی چھوڑائے. وَمَا نَرَا، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے وَمَا نَرَا، اور ہم دیکھ نہیں رہے، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، شُفَعَاءَكُمْ، تمہارے وہ سفارشی، الذین، جن کے بارے میں زعمتم، تم دعوے کرتے تھے، تمہارے وہ سفارشی کہ جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے کہ انہم، بے شک وہ، فیکم، تمہارے، شرکاء، شریک ہیں، وہ تمہارے شریک ہیں، تم نے ان کو ہمارا شریک بنایا. کیا بات ہے، وہ نہیں نظر آ رہے آج، ہم دیکھ نہیں رہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہمیں نظر نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کہاں ہے بھائی وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز نظر آئے گی نا جو ہوگی ہی نہیں، جو ہوگی وہ تو نظر آئے گی، چاہے سامنے ہے چاہے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو اور اللہ کو نظر نہ آئے. تو ہم دیکھ نہیں رہے، کیا بات ہے، ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں. لقد، یقیناً، تقطع، سارے رشتے ٹوٹ گئے، بینکم، تمہارے درمیان. لقد تقطع بینکم، تمہارے درمیان سارے رشتے ٹوٹ گئے. وضل، اور بھول گئے ہو تم، وضل عنکم، اور بھول گئے ہو تم، ما کنتم تزعمون، جو تم دنیا میں دعوے کیا کرتے تھے، جو دنیا میں تم دعوے کیا کرتے تھے آج وہ سب بھول گئے، غائب ہو گئے سب وہ. ان، بے شک، اللہ فالق، پھاڑنے والے ہیں، الحب، دانے کو، والنوا، اور گٹھلی کو. اللہ ہی ہیں جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں.
لیکن پھاڑنے سے مراد محض پھاڑنا نہیں ہے، بلکہ دانہ زمین کے اندر جب جاتا ہے اور گٹھلی زمین کے اندر جب جاتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ اس کے اندر سے پیداوار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ بیج پھٹتا ہے، وہ دانہ پھٹتا ہے. ویسے آپ باہر رکھے وہ نہیں پھٹے گا. باہر گندم ہمارے گھروں کے اندر بسا اوقات سال سال پڑی رہتی ہے، دانے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہی دانہ ایک جب زمین کے اندر جاتا ہے، گٹھلی زمین کے اندر جاتی ہے. یہاں ہمارے ہاں گٹھلیاں پڑنے کا بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک تصور ہے. آیت کریمہ پڑھتے ہیں یا لوگ تو وہ گٹھلیاں ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں، گھروں میں پڑی رہتی ہیں، مسجدوں میں پڑی رہتی ہیں، لیکن کبھی وہ پھٹتی نہیں ہے کہ ان کے اندر سے پودا نکلے. لیکن یہی جب زمین کے اندر جاتی ہے گٹھلی، اور یہی جب دانہ زمین کے اندر جاتا ہے تو زمین کا اپنا ایک ایسا بنایا نظام ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ اللہ اس کو دانے کو پھاڑتے ہیں اور اس کے اندر سے پودا نکالتے ہیں، اس گٹھلی کو پھاڑتے ہیں اور اس کے اندر سے پودا نکالتے ہیں، پھر اس کے اندر سے درخت نکالتے ہیں. تو ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب، اس دانے کو پھاڑنے والے ہیں، والنوا، اور اس گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، یخرجو، اور نکالتے ہیں، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ میں سے، ومخرجو، اور نکالتے ہیں، المیت، مردہ کو، من الحی، زندہ میں سے. ذالکم اللہ، یہ ہیں اللہ، یہ ہیں اللہ. فأنا تؤفکون، تو تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے، تمہیں کہاں گمراہ کیا جا رہا ہے. فالق الاصباح، فالق وہی نمودار کرنے والا ہے، الاصباح، صبح کو. ویسے ہم پھٹنا بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری اردو میں ایک لفظ ہے پو پھٹنا. پو پھٹنا وہ وہی چیز ہے کہ رات کی تاریکی کا ختم ہونا اور دن کے اجالے کا شروع ہونا. تو فالق الاصباح وہی ہے جو صبح کو نمودار کرنے والا ہے. وجعل، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے، اللیل، رات کو، سکنا، سکون کا ذریعہ، رات کو اللہ نے آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا. والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، حسبانا، ان دونوں کو اللہ نے ایک حساب کا پابند بنایا ہے. یہ اللہ کے ایک بنائے ہوئے حساب کے پابند ہیں. اب تو شاید یہاں پر کہیں پر ہو بھی، بلکہ ہیں بھی ہیں. یہ دیکھیں دائمی کیلنڈر لگا ہوا ہے، دائمی کیلنڈر. دائمی کیلنڈر کا مطلب کیا ہے کہ بھائی روزانہ ایسا ہی ہوگا، سورج روزانہ ایک مخصوص ٹائم اسی پہ نکلے گا اور اسی پہ غروب ہوگا اور اسی پہ زوال ہوگا اور اسی پر اس کا اشراق کا ٹائم ہوگا اور ظہر کا. دائمی. تو یہ کس نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ روزانہ انہوں نے اسی ٹائم پہ نکلنا ہے اور اسی ٹائم پر انہوں نے، اور چاند کا ایک ٹائم فکس ہے، وہ اسی ٹائم پہ نکلنا ہے، اس سے پہلے نہیں نکل سکتا، بعد میں نہیں نکل سکتا. تو یہ کس نے پابند کیا ہوا ہے؟ اللہ، اللہ نے. والشمس والقمر حسبانا، اللہ نے سورج کو، چاند کو حساب کا پابند کر دیا ہے. ذالک، یہ تقدیر، نظام ہے، العزیز، بہت غالب ذات کا، العلیم، بہت علم والی ذات کا. علم ایسا ہے کہ غلطی کا امکان نہیں، اور غالب اور قوت ایسی ہے کہ کسی کے دائیں بائیں ہونے کا امکان نہیں. سورج اربوں سال سے اپنی روٹین پہ چل رہا ہے، نہیں جا سکتا کہیں پر، کہیں نہیں جا سکتا، وہ اپنی روٹین چینج نہیں کر سکتا، وہ ایسے ہی چلے گا. یہ دائمی جنتری ایسے ہی رہے گی، چاند ایسے ہی رہے گا. بہت بڑا زلزلہ آ گیا، آتا رہے. بہت بڑا حادثہ ہو گیا، ہوتا رہے. ایٹم بم پھٹ گئے، کروڑوں انسان مر گئے، مرتے رہے، ہوتا رہے. نہیں، وہ جو ایک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کی اتنی قوت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے چھو نہیں کرنے لگے اور کہیں آگے پیچھے نہیں ہونے والے. یہ ہے العزیز. اور العلیم بنایا ہے ایسا کہ خامی کا امکان نہیں، غلطی کا امکان ہی نہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، النجوم، ستاروں کو. اللہ نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، لتہتدوا، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، بہا، ان سے.
تاکہ تم ان سے رہنمائی حاصل کرو. فی ظلمات البر، ظلمات اندھیرے، البر خشکی، والبحر تری، خشکی اور تری کے اندھیروں میں تم ان سے رہنمائی حاصل کرو. قد یقیناً، فصلنا ہم نے تفصیل سے بیان کر دی، الآیات اپنی آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو ان کو جانیں، جو ان کو جانیں ان کے لیے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی آیات کھول کر بیان کر دی ہے. بس یہ آج یہاں تک.